رب الجلال نے ان آیات کریمہ کے اندر زمانہ جاہلیت میں پائی جانے والی ایک خصلت کی بہتری فرمائی ہے۔ مجھے اور آپ کو اور ساری امت کے ہر فرد کو اس بری خصلت سے احتراز اور اجتناب کرنے کا حکم فرمایا ہے، اور وہ زمانہ جاہلیت کی بری خصلت کسی بھی شادی شدہ جوڑے کے ہاں بیٹی کی ولادت کو منحوس سمجھنا تھا۔ شریعت مبارکہ اور شریعت مطہرہ نے اس خصلت سے مجھے اور آپ کو منع فرمایا ہے اور اس کی بہتری فرمائی ہے۔ اسلام اور پیغمبر اسلام کے نظر میں بیٹی کی شان اور عظمت کیا ہے، انتہائی مختصراً کچھ باتیں عرض کروں گا۔ اگرچہ آج میرا ارادہ تھا کہ شعبان کے مہینے کی ابتدا میں سراج الائمہ امام ملت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کی وفات ہے، میں اس کے شان اور منقبت پر کچھ عرض کرنا چاہ رہا تھا، لیکن ایک دوست نے اصرار کیا کہ ابھی اسی رواں ہفتے میں ایک دلخراش واقعہ رونما ہوا ہے، اس پر کچھ کہا جائے۔ اگرچہ میرا مزاج فرمائشی تقریروں کا نہیں ہے اور اس طرح فرمائشیں میں کبھی پوری بھی نہیں کرتا، لیکن مجبور ہوا تو اسی پر چند باتیں عرض کر رہا ہوں۔ ہمارے میاوالی کے شہر میں ایک بڑے لکھے جاہل نے معصوم بچی جس کی عمر بمشکل 7 دن تھی، اس کے سر اور سینے میں گولیاں اتار کر اس پھول کی جان لے لی ہیں، صرف اس وجہ سے کہ میرے ہاں پہلی اولاد بیٹی کیوں ہوئی ہے۔ اللہ پاک نے مجھے بیٹی کیوں عطا کی ہے؟ اگر اس پڑھے لکھے جاہل کے اندر غیرت ہوتی تو یہ 5 گولیاں اپنے سینے میں اتارتا کہ سبب تو میں بنا ہوں، اس بچی کے پیدائش کا سبب میں بنا ہوں، میں اتنا بغیرت کہ بچہ پیدا نہ کر سکا، بچی پیدا کی، خود اپنی جان لے لیتا۔ غیرت کا تقاضا تو یہ تھا، لیکن خیر زمانے جاہلیت میں عرب کے مشرکین ان کے ہاں بیٹی کی ولادت عار سمجھی جاتی تھی کہ یہ بچی میرے ہاں جوان ہوگی اور اس کی نسبت اور رشتے پہ ہوں گے، یہ کسی کے نکاح میں آئے گی، پھر لوگ مجھے تانا دیں گے کہ فلانا اس کا داماد ہے، فلانے کے ہاں بیٹی پیدا ہوئی ہے، فلانے کی ہاں بیٹی جوان ہوئی ہے۔ اس تانے کی وجہ سے زمانے جاہلیت میں جب کوئی خاتون قریب الولادت ہوتی، بچہ جننے کا وقت قریب ہوتا تو اس کے لیے ایک گڑھا زمین میں کھدوایا جاتا، وہ خاتون اس گڈھے میں بیٹھ کر بچے کو جنم دیتی۔ اگر وہ بچی ہوتی تو خاتون باہر نکل آتی اور اس بچی پر مٹی ڈال کر وہیں اس کو دفنا دیا جاتا، اور اگر وہ لڑکا ہوتا، بچہ ہوتا تو پھر ماں اسے اٹھا کر اپنے گھر لے آتی۔ یہ زمانے جاہلیت کا دستور تھا۔ قرآن پاک نے اس کے بہتری فرمائی کہ وَلِلَّهِ مُلْكُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، بادشاہت آسمانوں کی ہو یا بادشاہت زمینوں کی ہو، بادشاہت آسمانوں میں رہنے والے مخلوق پر ہو یا زمین پر رہنے والی مخلوق پر ہو، فضا میں چلنے پھرنے اڑنے والے مخلوق پر ہو یا زیر زمین رینگنے والے کیڑے مکوڑے دریا کے اندر جتنی مخلوق ہے اس پر بادشاہت ہو، فرمائے یہ بادشاہت تو اللہ کی ہے۔ کائنات کا شہنشاہ مالک الملک وہ اللہ کی ذات ہے، پر فرمائے وہ رب، وہ مالک، وہ شہنشاہ جب فیصلے کرنے پر آتا ہے تو یہاں بولے میں یشاء اناثا، بخش دیتا ہے، عطا کر لیتا ہے جس کو چاہے بیٹی، وَيَهَبُ لِمَن يَشَاءُ الذُّكُورَ، جن کو چاہے بیٹے عطا کر لیتے ہیں۔
अब युज़व्विजुहुम ज़ुक्रानन व इनाथा, देने पर आए तो दोनों को मिलाकर दे देते हैं, बेटे भी दे देते हैं, बेटियां भी दे देते हैं। वयजअलु मन यशाअ अक़ीमा, वो शहंशाह चाहें बावजूद माल दौलत के, बावजूद सरमायादारी और जागीरदारी के, बावजूद हुस्न जमाल के, बावजूद बहुत सारी जिस्मानी ताकत के, वयजअलु मन यशाअ अक़ीमा, किसी जोड़े को बांझ बना लेता है। मालिक है, उसका इख्तियार है, उससे कोई पूछ नहीं सकता है। मालिक ने जहां अपनी शहंशाहियत बताई है तो सबसे पहले क्या इरशाद फरमाया, यहब लिमन यशाअ इनाथा, जिनको चाहे बेटियां दे देता है। अगर बेटी अल्लाह के हां अज़मत वाली ना होती, मेरे रब अपनी शहंशाहियत में सबसे पहले उनका तज़किरा न फरमाते, अपनी मालिकियत के सिफत में सबसे पहले बेटी का तज़किरा इसलिए फरमाया कि रब के हां इनकी शान बहुत बड़ी है। मेरे और आपके महबूब पैगंबर ने इरशाद फरमाया, जिस माँ के यहाँ पहली औलाद बेटी हो, फरमाया ये माँ खुश नसीब है, खुश किस्मत है। ऐ जालिम, मेरे आका की तरबियत को देख लेता, मेरे आका के फरमान को देख लेता, तुझे रब ने बेटी भी खुश किस्मत दी, अल्लाह पाक ने तुझे औलाद में बेटी जैसी नेमत अता कर ली, सजदा रेज़ होना चाहिए था। सजदे में जाते मेरे रब का शुक्र अदा करते। फिर कहीं मेरे रब ने ज़माने जाहिलियत की उस रस्म की तरदीद फरमाई कि जिन जिन बच्चियों को माँ बाप ने जिंदा दरदोर किया है, वो दिन जरूर आएगा जब मेरा रब इनको अपनी कब्रों से उठाएगा और इस मासूम सी कली और बच्ची से पूछा जाएगा, बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, जरा बता तो सही इस मासूम कली का कसूर क्या था, इस मासूम खून को तूने जो मसला है इसका नुकसान क्या था, इसने तू तेरा क्या बिगाड़ा था, बता तो सही। बिअय्यि ज़ंबिन क़ुतिलत, किस गुनाह के पादाश में कत्ल की गई, किस गुनाह के पादाश में जिंदा दरगोर की गई, जरा बता तो सही। क्या जवाब देगा ये मलऊन मेरे रब के दरबार में, क्या मुंह दिखाएगा मेरे रब के दरबार में। वो तो ज़माने जाहिलियत, 5 सदियां उन्होंने किसी पैगंबर को नहीं देखा था, 5 सदियां उन्होंने किसी हादी को नहीं देखा था। अब ये जमाना तो नबी आखिर ज़मान का है, जिसके मुताल्लिक़ मेरे नबी ने इरशाद फरमाया कि मेरी उम्मत इज्तिमाई तौर पर गुनाह पर जमा नहीं हो सकती है। ये कभी भी नहीं हो सकता कि मेरी सारी उम्मत एक साथ गुमराह हो जाए, ये कभी भी नहीं हो सकता। यहाँ तो रहबर भी मौजूद, यहाँ तो रहनुमा भी मौजूद, यहाँ तो मेरे रब का कलाम भी मौजूद, यहाँ तो रहमतुल लिल आलमीन पैगंबर के हिदायत, इरशादात और फरामीन भी मौजूद। फिर ज़माने जाहिलियत के उस रस्म को क्यों ताज़ा किया गया? असल में ये दीन से, दीनदार लोगों से, दीन वाले माशरे से दौड़ दूरी का नतीजा और सबब है। अगर ये दीनदार होता, अल्लाह वालों की मजलिस से इख्तियार करता, दिल का काया पलट जाएगा, इसकी सोच तब्दील हो जाती, वो अपनी फूल सी बच्ची को अपने आगोश में लेकर रब का शुक्र अदा करता। सरवरे दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिंदगी मुबारक में एक देहाती इस्लाम कबूल करता है। मेरे आका का कलमा पढ़ने के बाद ये देहाती हजरत हंजला बनता है। एक हजरत हंजला वसीलुल मलाइका, जो उहद के मैदान में जिन्होंने शहादत का जाम नोश किया है, वो अलग है, ये अलग है, देहाती है। ये कलमा पढ़ा, अपने घर तशरीफ ले गया। आंसू की लड़ियां हैं जो बह रही हैं, दिन को भी रो रहे हैं, रात को भी रो रहे हैं, न खाना है न पीना है। कुछ दिनों के बाद आका के मजलिस में हाजिर होकर अर्ज करता है, अल्लाह के महबूब, जब से मैंने आपके हाथ पर हाथ रखकर इस्लाम की बैयत की है, जब से मैंने आपका कलमा पढ़ा है, उस वक्त से लेकर अभी तक मेरे दिल में कोई चैन नहीं है, मेरे दिल में कोई राहत नहीं है, मेरे दिल में कोई खुशी नहीं है।
فرمایا میرا کلمہ تو ہر بے چین کو چین دے دیتا ہے، پریشان کو راحت دے دیتا ہے۔ تیری پریشانی کیوں بڑھ رہی ہے؟ وجہ کیا ہے؟ عرض کرنے لگے آقا جھوٹ نہیں بول سکتا، لیکن بے چینی ہے جو دل میں بڑھ رہی ہے۔ اور میں اس کی وجہ عرض کرنے لگے زمانے جاہلیت میں نے گناہ کیا ہے، اب وہ گناہ زندہ ہو کر میرے سامنے ہے، وہ مجھے تنگ کر رہا ہے، وہ مجھے ستا رہا ہے، وہ مجھے پریشان کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی نے ارشاد فرمایا ایسا کون سا گناہ ہے، کون سی لغزش اور خطا ہے جس نے تجھے آج بھی پریشان اور بے چین کر دیا ہے؟ عرض کرنے لگے آقا میری ایک معصوم سی بچی تھی، میں سفر پہ تھا، میری بچی نے میرے گھر والوں نے اس بچی کو پالا یہاں تک کہ وہ اس قابل بنی کہ ہر چیزیں اٹھا اٹھا کر میرے پاس لایا کرتی تھی، مجھ سے بولا کرتی تھی۔ ایک وقت میرے دل میں آتا تھا لوگ تانے دیں گے، جا کر گڑا کھود کر اس بچی کو زندہ درگور کر لو۔ پھر میرے دل میں خیال آتا تھا یہ معصوم سی شکل، یہ کون سی بچی کیسے زندہ درگور کروں گا؟ پھر میں سوچتا چلو لوگوں سے چھپائے چھپائے اس کی تربیت کرتا رہوں گا۔ پھر دل میں آتا تھا نہیں، لوگ تمہیں تانا دیں گے۔ آخر میں معاشرے کی روش سے مجبور ہوا، میں اس بچی کو اپنے ساتھ جنگل لے کر گیا، وہاں میں نے کھڈا کھودنا شروع کیا، مٹی اٹھاتا ہوں، اس کے ذرے میرے داڑھی میں آ کر لگ جاتے ہیں، وہ معصوم سی انگلیاں وہ میری داڑھی کو صاف کرتی ہیں، بار بار مجھ سے پوچھتی ہیں بابا یہ کھڈا کیوں کھولا جا رہا ہے، تم یہاں کیا نکالنا چاہتے ہو، اس کھڈے میں کیا کرو گے؟ میرا دل ٹکڑے ٹکڑے ہو رہا تھا، میں بتا بھی نہیں سکتا تھا، میں رک بھی نہیں سکتا تھا۔ کھڈا میں نے مکمل کیا، میرے بچی کو اس کھڈے میں رکھا اور مٹی ڈالنے لگا تو وہ بچی رو رو کر کہنے لگی اماں مجھے کیوں اس کھڈے میں کھود رہے ہو، مجھے کیوں یہاں ڈال رہے ہو، کیوں یہاں مجھے دفن کر رہے ہو، میری قصور کیا ہے؟ اس کے معصوم لفظ میرے دل کو چلی کر رہے تھے، لیکن معاشرے کی روش اور تانے سے مجبور تھا۔ مٹی ڈالتا رہا، جب وہ مٹی اس کے گردن تک پہنچی تو بچی مجھ سے کہنے لگی بابا میں اس جنگل میں رہ لوں گی، میں تیرے گھر نہیں آؤں گی، میں تمہارے معاشرے میں نہیں آؤں گی، میں تمہاری آبادی کا رخ نہیں کروں گی، لیکن مجھے چھوڑ دو۔ میں نے ان کی کوئی بات نہیں سنی، میں نے مٹی اس پر ہموار کی۔ جب سے میں نے تیرا کلمہ پڑھا ہے وہ معصوم سی کلی میرے سامنے کھڑی ہے اور وہ مجھے بتا رہی ہے بابا ذرا بتائیے میرا قصور کیا تھا، بابا ذرا بتائیے میرا قصور کیا تھا۔ یہ بات مجھے رلا رہی ہے، میں پریشان ہوں، میں بے چین ہوں۔ اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا تم نے جو کلمہ پڑھا ہے اس نے جاہلیت کے تمام گناہوں کو مٹا دیا ہے، ختم کر لیا ہے۔ وقت بھی کم ہے، مجھے یاد آیا میں اپنی اماں جان سید عائشہ کی چوکھٹ پر حاضری دوں۔ اماں جان سید عائشہ فرماتی ہے میرے ہاں ایک عورت آئی، اس کی 2 بچیاں ان کے ساتھ تھیں، مجھ سے کچھ مانگا، ام المومنین کچھ عنایت کیجیے، یہ کاشان نبوت ہے، دونوں جہانوں کے سردار کا گھر ہے جس میں صرف 3 کھجوریں ہیں۔ سوچو تو سر ذرا صحیح، صبح بھی کھاتے ہیں، دوپہر کو بھی، شام کو بھی کھانے کا ڈھیر لگا ہوا ہوتا ہے۔ ہمارے ہاں کتنا رزق ضائع ہوتا ہے، کتنی رزق کی بے قدری اور ناقدری ہو جاتی ہے۔ یہ دونوں جہانوں کے سردار کا کاشانہ ہے، جو جنت ہے اللہ پاک نے اس جنت کو زمین میں اتار دی ہے۔ اماں جان فرماتے 3 کھجوریں تھیں، ایک کھجور اٹھا کر ایک بچی کو دے دی، دوسری کھجور اٹھا کر دوسری بچی کو دے دی، تیسری کھجور میں نے اس کی ماں کو دے دی۔ بچی نے جلدی جلدی اپنے کھجوریں کھائی، وہ ماں مجھ سے باتیں کر رہی تھی، اس نے جیسے ہی کھجور اپنے منہ کے قریب کی بچی نے ہاتھ مارا تو اس ماں نے اپنی والی کھجور 2 ٹکڑے کر کے آدھی ایک بچی کو دے دی، آدھی دوسری بچی کو دے دی۔ یہ تو چلی گئی، رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کاشانے میں تشریف لائے، میں نے واقعہ عرض کیا، اللہ کے پیارے پیغمبر نے ارشاد فرمایا عائشہ یہ بچیاں رحمت ہوا کرتی ہیں، اے اللہ، فرمایا عائشہ یہ بچیاں رحمت ہوا کرتی ہیں جن کو اللہ پاک نے آزمایا، 2 بیٹیاں عطا کیے اور اس نے اس کی پرورش اور تربیت کی، فرمایا کل وہ میں نے قیامت میں میرے ساتھ ایسے ہوگا جس طرح یہ 2 انگلیاں ہیں۔
یہ دو انگلیاں جس طرح ہیں قیامت میں وہ اس طرح میرے ساتھ ہوگی. اماں جان فرماتی ہے میں نے عرض کیا اگر کسی کے ہاں 3 رسیاں ہوں فرمایا اس کے لیے تو جنت واجب ہو گئی, اس کے لیے تو جنت واجب ہو گئی. پھر اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا اللہ جن کو بیٹیاں دیتا ہے ان کے لیے اللہ پاک جہنم سے پردہ بنا دیتے ہیں. یہ جہنم سے پردہ ہوا کرتی ہیں جس پر مردود اور لعین نے اپنے لیے جہنم کا وہ پردہ ختم کروایا کہ میں سیدھا جہنم میں چلا